السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے پڑھا تھا کلمہ کی قسمیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں کلمہ کی؟ 6۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم صرف 3 قسموں کو ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے گا۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم، ٹھیک ہے؟ یعنی اسم، ناؤن، ٹھیک ہے؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ناؤن۔ وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ یعنی اسم اس کلموں کو کہتے ہیں جو کسی شخص یا چیز، تھنگ، پرسن، پلیس اور تھنگ، ٹھیک ہے؟ یعنی ان تین چیزوں کو جب یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو ان 3 چیزوں کے نام کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ شخص کے نام ہو، چیزوں کے نام ہو یا جگہوں کے نام ہو۔ جیسے حامد، ٹھیک ہے؟ حامد، مطیب، صہیب، ندا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یعنی شخصوں کے نام، پرسن جو ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے نام یہ بھی ناؤن ہے، اسم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جگہوں کے نام، کرالپورہ، کپواڑہ، ہرئی، تھین پورہ، راوت پورہ، سری نگر، یعنی جگہوں کے نام، پلیس، یہ بھی اسم میں آتے ہیں، ناؤن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح چیزوں کے نام، یعنی گاڑی، بیگ، قلم، پینسل، بہت سارے چیز ایسے وغیرہ جو ناؤن میں آتے ہیں، اسم، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ شخصوں کے نام ہو، چاہے وہ جگہوں کے نام ہو، چاہے وہ چیزوں کے نام ہو، یعنی نام جو ہیں وہ ناؤن میں آتے ہیں، یعنی نام جو ہے ان کو اسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر ہم کسی کو نام پوچھیں گے تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ کا جو اسم شریف ہے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو پوچھوں گی ندا، ٹھیک ہے، بیٹا آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ آپ بولو گے ندا۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اسم جو ہے وہ نام کو ہی بولتے ہیں، ناؤن، ٹھیک ہے؟ شاباش بچوں۔ اسی طرح اب فعل، یعنی فعل کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ یعنی فعل جو ہے یہ وہ کلمہ ہے اگر ہم کوئی کام کریں لیکن اس کام کے ساتھ کس زمانے میں وہ کام کیا ہے، کس ٹائم پہ کیا ہے، یعنی وہ ٹائم اس کام کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یعنی اس میں جو کام ہم کریں گے اس میں پاسٹ بھی ہو، پریزنٹ بھی ہو، فیوچر بھی ہو۔ وہ کام میں نے پریزنٹ میں کیا، پاسٹ میں کیا، فیوچر میں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں زمانے اس کام کے ساتھ پائے جائیں گے۔ جیسے پرندہ اڑ رہا تھا، یعنی جو پرندہ تھا وہ اڑ رہا تھا، یعنی یعنی پرندہ فیوچر میں اڑ رہا تھا، پاسٹ میں اڑ رہا تھا یا پریزنٹ میں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پہ اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ پاسٹ ہے، پریزنٹ اڑ رہا تھا، یعنی نہیں لیکن وہ اڑ رہا تھا، کب اڑ رہا تھا؟ یعنی پاسٹ میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لڑکی دعا مانگ رہی ہے، یعنی پریزنٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی پریزنٹ میں جو ہے لڑکی دعا مانگ رہی ہے، یعنی لڑکی جو ہے وہ دعا مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح میں کھانا کھاؤں گی، یعنی میں کھانا کھاؤں گی یا میں ابھی کھانا کھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اگر یعنی جو ہے جیسے میں بولوں گی میں دوڑتی تھی یا میں دوڑ رہی ہوں یا میں دوڑوں گی، ٹھیک ہے؟ 3 زمانے یعنی جو کام جو ہے ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں،
کیونکہ کام جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹائم بھی لگا رہتا ہے، اور وہ کس زمانے میں ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے، حال میں ہوا ہے، مستقبل میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. پاسٹ میں کام ہوتا ہے، یا پریزنٹ میں ہوتا ہے، یا فیوچر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کام ہے کس زمانے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بچوں، اب حرف کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کلمہ ہے جو بظاہر خود تو کوئی معنی نہیں دیتا. یعنی جو حرف ہے وہ کلمہ ہے جس کو خود کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ حرف کسی اور کلمات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یہ ایک میننگ فل سینٹینس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیا بن جاتا ہے؟ میننگ فل سینٹینس. اسی طرح اگر یہ الگ الگ لکھیں گے، یعنی جو میں ہے یہ الگ لکھوں گی، پر الگ، کا الگ، کی الگ، تو اس کا معنی جو ہے یہ نہ سینٹینس میننگ فل بن جائے گا اور نہ اس کی میننگ ہمیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. یہ کیا یہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. اگر میں آپ کو بولوں گی پر، صرف پر، آپ کو آئے گا سمجھ؟ نہیں نا. اسی طرح یہ جو حرف ہے یہ جب کسی اور کلمات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تب جا کے یہ میننگ فل سینٹینس بن جاتا ہے. آپ بھی اسی طرح ریڈنگ کرے گا، اور جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ بھی ریڈنگ کرنا اور اس کو یاد رکھنا کہ اسم، فعل، حرف کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ بھی اس کی جو ہے پریکٹس کرے گا، اس کو دہرانا، ٹھیک ہے. شکریہ.